امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک تھے جناب حضرت جعفر طیار کی نسل میں سے، جناب ابو جعفر ہے اور جناب ابو ہاشم جعفری۔ یہ جو جعفری تھے یہ منسوب بے امام جعفر صادق علیہ السلام نہیں تھے، ابو ہاشم جعفری منسوب بے حضرت جعفر طیار، نام تھا ان کا داؤد بن قاسم، امام کے قریبی ترین اصحاب میں سے تھے۔ امام کی شہادت ہوئی 60 میں، ان کی وفات ہوئی ہے 61 میں، لیکن یہ امام جعفر صادق علیہ یہ شاگرد تھے، یہ صحابی تھے امام علی نقی کے بھی، یہ صحابی تھے امام محمد تقی کے بھی، اور یہ صحابی تھے امام رضا علیہ السلام۔ 4 ائمہ کے یہ صحابی تھے، اور آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام کے یعنی 5 کے صحابی تھے۔ اب یہ بوڑھے بھی ہو چکے تھے کیونکہ 4 کے یہ صحابی ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں، قطعاً اس وقت جوان تھے، اور اب زمانہ آ چکا ہے کس کا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کا۔ تو یہ فرماتے ہیں امام سے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، لیکن جو مشکلات تھی، جو سیاسی مشکلات تھیں، رہتے بغداد میں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، مجھ میں بھی طاقت نہیں ہے، اور اتنی دور مثلا بغداد سے سامرہ ایک جانور پہ آنا یہ بھی آسان نہیں ہے، اس زمانے میں لوگ جانور بدلتے تھے یا رکتے تھے، تو وہ فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ تو امام علیہ السلام نے ان پر نگاہ فرمائی اور کہا قواک اللہ یا ابا ہاشم وقواک برزونک، اللہ تمہیں اور تمہاری سواری کو قوی کر۔ بعد میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ جب یہ نماز پڑھنا چاہتے تھے امام کے پیچھے ظہر کی فرض کریں تو یہ صبح وہاں سے چلتے تھے اور بڑے آرام سے جو ہے بغداد پہنچتے تھے۔ البتہ یہ طی الارض والا سلسلہ نہیں تھا، سواری میں اتنی طاقت آ چکی تھی، ان کے جسم میں اتنی طاقت آ چکی تھی کہ باقاعدہ اپنی سواری سے جاتے تھے اور اس کے بعد شام تک واپس۔ بس امام اگر دعا دے دیں، امام اگر ارادہ کر لیں، البتہ دعا کا دار و مدار بھی کس پہ؟ اللہ سبحانہ۔ ایک صحابی نے امام سے کہا کہ میں ایک معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنے ایمان کو اور قوی کر۔ اب یہ بالکل وہی بات ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا فتحی الموت، اور زیادہ اطمینان کے لیے، اور زیادہ یقین کے لیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا 4 پرندوں کو ذبح کرو، اس کے بعد ان پہ قیمہ بناؤ، مختلف پہاڑوں پر رکھو، ان کو بلاؤ۔ وہ منظر دیکھنا چاہتے تھے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور دنیا بھر کے ذرات جو ہے اڑ کر ایک انسان کی صورت کو اختیار کریں گے، یہ جلوہ کیا ہوگا، اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں شک نہیں تھا، اب انہوں نے واضح دیکھا کہ وہ تمام اجزاء جس پرندے کو بلاتے چلے گئے، اس پرندے کے تمام اجزاء آ کے وہ پرندہ مکمل ہو گیا، یعنی قیامت کے بعد جو سور ہوگا دوسرا کہ جس میں تمام دنیا کے لوگ مرنے کے بعد اٹھیں گے، اس کا جلوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا، دیکھ کے اور انہیں خوشی ہوئی۔ تو یہ صحابی فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک معجزہ دکھائیں۔ امام اس وقت سجادے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جس کو ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے جان ہماران میں، عرب دنیا میں سجادہ کہا جاتا ہے۔ تو امام نے تبسم فرمایا اور ایک دم سے ایسا لگا کہ جیسے کہ یہاں پانی سا ہو گیا، اور امام سجادے سے اندر پانی میں چلے، اور اس کے بعد واپس نکل کے آئے اور ہاتھ میں ایک مچھلی تھی اور یہ مچھلی اس کو دی، اور وہ مچھلی لے کے گیا اور اس نے وہ مچھلی اپنے دوستوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کھائی، اور اس معجزے کو اس نے بیان بھی۔ اسی طرح سے ہمارے روایات میں ہے کہ انہم ینطقون منطق الطیر والوحوش، کہ یہ پرندوں کی زبان بھی جانتے ہیں اور باقی وحشیوں کی زبان بھی اور جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں، تمام حیوانات کی۔ تو ایک دفعہ بیابان میں ایک صحابی کے ساتھ جا رہے تھے اپنے، تو ایک بھیڑیا آیا اور اس نے امام سے کچھ بات کی۔ اب اس نے یہ تو نہیں بیان کیا کہ امام نے کیا بتایا، کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، گو کہ بعض دیگر روایات میں ہے ایک آدھ دفعہ بھیڑیے کی جب امام سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے یہاں ولادت ہونے والی، آپ دعا کریں کہ آرام سے ہو جائے۔ تو بعد میں ان صحابی نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی جانب سے بہت پریشان ہوں۔ تو امام نے فرمایا تمہارے گھر میں جو درخت لگا ہوا ہے، جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہو تو اس درخت کے پاس جا کے بھائی کو دیکھنے کا ارادہ کرو، تمہیں تمہارا بھائی نظر آئے گا۔ یعنی امام نے ارادہ فرمایا، اور یہ ایسا ارادہ فرمایا کہ جب یہ ارادہ کرے گا تو اس کو اپنا بھائی نظر۔ اسی طرح سے ایک جگہ روایت میں نقل ہوا کہ جب امام کو خط بھیجے جاتے تھے، یہ ہم نے توجہ دلائی کہ امام علی نقی علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہو چکا تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں عروج پہ پہنچ گیا تھا، لہٰذا جب کہا جاتا ہے زیارت ناحیہ، تو ناحیہ مقدسہ سے جب جواب آتا تھا تو یہ ناحیہ کا لفظ جو ہے وہ 2 ائمہ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، امام زمان علیہ السلام کے لیے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے۔ لہٰذا بعض دفعہ علماء کہتے ہیں کہ زیارت ناحیہ ناحیہ مقدسہ سے ہے، لیکن کس کے ناحیہ مقدسہ سے؟ امام حسن عسکری کے یا امام زمان علیہ السلام کے؟ زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ امام زمان علیہ السلام
کہ نائیہ مقدس سے، یعنی ان کی جانب سے۔ اب جب یہ سوال جا رہے تھے تو وہیں پر ایک ناسبی بھی بیٹھا تھا، کہا کہ میں تمہارے امام کو مان جاؤں گا، تم تو لکھ کے بھیجتے ہو، جواب آتا ہے، میں تمہارے خطوں کے درمیان ایک سوال لکھوں گا، لیکن صرف قلم سے لکھوں گا، روشنائی یا دوات استعمال نہیں کروں گا، اور یہ خطوں کے درمیان ڈال دینا، اگر جواب آ گیا تو ماننا۔ اب جب واپس دوبارہ جواب آئے تو اس میں جواب بھی تھا اور ساتھ میں مخاطب کیا تھا اس آدمی کو اس کے ماں اور باپ کے نام سے، صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک موضوع اس وقت پاکستان وغیرہ میں بہت عام ہو رہا ہے، اور عموماً جس کے پر بھی دل چاہتا ہے، خصوصاً اگر وہ لگے کہ زیادہ فضائل پڑھنے والا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے، ذاکروں کے لیے عام طور پہ استعمال ہو رہا ہے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ سارے ذاکر رکھیں، نہ، ہم بھی خود اعتراض کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو جملہ کہا جا رہا ہے وہ کن کے لیے کہا جا سکتا ہے اس روایت کے مطابق، صلوات پڑھیں بر محمد والے وسلم۔ اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ذاکر ہیں، مثلا جو فلاں علماء ہیں، یہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا۔ ہمیں پوچھنا پڑے گا واقعی کہاں فرمایا ہے؟ واقعی امام نے فرمایا ہے؟ کہا جائے گا ہاں یہ جملہ ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ فرض کریں کہ ایک ذاکر ہو یا عالم ہو، جھوٹے فضائل بیان کر رہا ہو، ہے قابل مذمت، بالکل قابل مذمت ہے، فاسق ہے، قطعاً فاسق ہے، کیوں کہ ائمہ کی لیے جھوٹ بول رہا ہے، ائمہ کی جھوٹی روایت بنا رہا ہے، فاسق ہے، قطعاً فاسق۔ اچھا ایک ذاکر ہو جو غلو کرے، مثلا مولا امیر المومنین کو کسی کو اللہ کہے، دین سے خارج ہے، قطعاً دین سے خارج ہے، قابل مذمت ہے، قطعاً قابل مذمت ہے، لیکن کیا امام نے یہ لفظ اس کے لیے کہا ہے؟ یہ جو روایت ہے یہ بیان ہوئی ہے احتجاج تبرسی میں، اور احتجاج تبرسی کے کا جو امام حسن عسکری علیہ السلام والا باب ہے تو وہاں پر حدیث نمبر ہے 337۔ یہ لوگ جو ہیں وہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں ہمارے شیعوں کے لیے۔ یہ کہا کس کے لیے ہے؟ یہ آدھی باتیں کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ طویل روایت ہے۔ اب یہاں پر امام نے فرمایا کہ ان کے لیے کہ انہی دشمنان اہل بیت میں سے، لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابٌ، اور انہی بعض علماء میں سے، لیکن کون سے علماء؟ یہ شیعوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ ناسبیوں کی بات ہو رہی ہے کہ بعض ناسبی روپ دھار کے شیعوں میں داخل ہو گئے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو فرما رہے ہیں وَمِنْهُمْ قَوْمٌ نُصَّابُونَ، نصاب لا يقدرون على القدح فینا، کہ وہ ہماری کھل کے برائی نہیں کر سکتی، یتعلمون بعض علومنا الصحیحہ، وہ ہمارے صحیح علوم کو حاصل کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَبَجَّحُونَ بِهِ عِنْدَ شِيعَتِنَا، پھر وہ ہمارے شیعوں کے پاس جاتے ہیں۔ یعنی کیا ہوئی کیفیت؟ اندر سے دشمن ہیں، ناسبی ہیں، دیکھیں بس یہ جو غالی ذاکر ہے یہ ناسبی نہیں ہے، اس کو آپ کہیں گے کہ خارج ہے دین سے۔ ناسبی کون ہوتا ہے؟ ناسبی وہ ہوتا ہے کہ جو ائمہ سے نفرت کرے، یہ ناسبی ہے۔ اگر یہ غلو کرے گا شرک کی حد تک تو یہ مشرک ہو جائے گا، ناسبی نہیں ہوگا۔ یہ اگر کوئی ذاکر جھوٹی روایت بنائے گا فضائل میں تو یہ فاسق ہو جائے گا۔ ناسبی پر اصل زور ہے، ناسبی وہ ہے کہ جو دشمن محمد و آل محمد ان کی توہین کرتا ہے، اندر سے ان کے خلاف ہے، ان کے دشمنوں کو جو ہے پروموٹ کرتا ہے، وہ ساری چیزیں آئیں گی۔ فَيَتَوَجَّهُونَ بِعِنْدَ شِيَعَتِنَا فَيَنْتَخِذُونَ بِهِ، پھر وہ جاتا ہے شیعوں کے پاس تھوڑے سے ہمارے علم کو لے کر، پھر دوسری چیزیں مکس کر کے وہ شیعوں کے پاس جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اس کی باتیں سبب بنتی ہیں، يَنْتَخِذُونَ بنا، ہم میں نقص نکالتا ہے، سوری یتوجہون بعند شیعتنا، ہمارے شیعوں کے پاس جا کے ان کو بہلاتا ہے، وہ ینتخذون بنا عند نصابنا، اور جب ہمارے دشمنوں کے پاس جاتا ہے، ناسبیوں کے پاس، تو وہاں ہماری توہین کر۔ ثم یصفون علیہ اضافہ اضاف اضافہ من الاکاذیب علینا التی نحن براء منها، کہ پھر اس کے بعد یہ جو تھوڑا سا علم انہوں نے ہمارا حاصل کیا ہے اس میں اپنی چیزوں کو مکس کرتا ہے، مکس کرنے کے بعد جو ہے شیعوں کو جا کے دیتا ہے۔ فَيَتَقَبَّلُهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ، وہ جو سادے شیعہ ہوتے ہیں جو بڑی جلدی مان جاتے ہیں وہ مان لیتے ہیں اس کی بات۔ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عُلُومِنَا، کیوں مان جاتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارا علم بیان کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں یہاں پر امام اسوت بیان کر رہے ہیں کہ دشمن اہل بیت ہوں گے، علوم اہل بیت کو سیکھیں گے، سیکھنے کے بعد شیعوں کے درمیان آئیں گے، جب بیٹھیں گے ناسبیوں کے ساتھ تو اہل بیت کی توہین کریں گے، جب شیعوں کے درمیان آئیں گے تو کیا کریں گے؟ اہل بیت کے علم کے نام پر اس میں ملاوٹ کر کے دیں گے۔
لیکن کون ہوں گے یاد رکھیے، وہ جو مشرک ہیں وہ تو مشرک ہیں، وہ جو غالی ہے وہ غالی ہے، یہ ناصبی ہوں گے، یعنی یہ ائمہ کے فضائل کو ہلا رہے ہوں گے، ائمہ کی شخصیت کو خراب کر رہے ہوں گے۔ دیکھیں دونوں موضوعات الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی آپ کو مشرک بناتا ہے، وہ پھر الگ ہے، وہ مشرک مانا جائے گا۔ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک ڈال رہا ہے، وہ الگ کفر ہے۔ لیکن ناصبی کہاں پر آتا ہے؟ اہل بیت سے جو بغض کا اظہار کرے، اہل بیت علیہ السلام کے جو فضائل کو کم کرے، اہل بیت علیہ السلام سے جو نفرت کا اظہار کرے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ وَهُمْ أَضَرُّ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيَّتِنَا، اصل جملہ یہ ہے، اور یہ ہمارے شیعوں کے لیے زیادہ نقصان دیں۔ کس سے زیادہ نقصان دیں؟ من جیش یزید علی الحسین ابن علی، یہ یزید کی فوج سے زیادہ خطرناک ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے تھے۔ وَأَصْحَابِهِ إِنَّهُمْ يَصْلِبُونَ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالَ، کہ وہ جو لوگ ہیں وہ مال لوٹ رہے تھے امام کا اور قتل کر رہے تھے۔ یہ جو ناصبی ہیں کیا کریں گے شیعوں میں؟ ہؤلاء علماء السوء الناصبون المشتبہون بأنہم لنا موالون ولأعدائنا موالون يدخلون الشک والشبہہ، یہ جو ہمارے لوگ ہیں، یہ جو ہمارے دشمن ہیں، یہ شیعہ بن کے شیعوں کے دل میں ہمارے بارے میں شک داخل کرتے ہیں۔ اب یہاں سے دوبارہ ہم بیان کریں، وہ قابل مذمت ہے جو غلو کرے، وہ قابل مذمت ہے جھوٹی روایت بیان کرے، لیکن آیا یہ جھوٹی روایت بیان کر کے شک ڈالنے کا کام کر رہا ہے؟ اصل یہاں پر کہا ہے جو امامت میں شک کا سبب بنے، جو ائمہ کے فضائل کو گھٹانے کا سبب بنے، جو ائمہ کی حیثیت کو خراب کرنے کا سبب بنے، یہ روایت ان کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ایک دو روایت بس امام کی بیان کر کے صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ امام فرماتے خصلتان لیس فوقہما شیء الایمان باللہ ونفع الاخوان، کہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان کی بات کی جائے تو اللہ، رسول اللہ اور اہل بیت علیہم السلام، بلکہ اللہ اور انبیاء اور اہل بیت علیہم السلام، یہ پوری یعنی چین۔ اور عمل کے اعتبار سے امام کیا فرماتے ہیں؟ وہاں پر ایمان کی بات کی، عمل کے اعتبار سے کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچا۔ اور اس بارے میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو اہم ترین چیز ہے جو ہر ہمارے سینٹر میں ہونی چاہیے اور ایک گروپ ہونا چاہیے، اور کچھ مومنین کو اس میں دن رات لگے رہنا چاہیے کہ اللہ نے اگر اس کو توفیق دی ہے تو لوگوں کے پرابلم کو سولو کرے۔ الایمان باللہ ونفع الاخوان، کہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہو اور اپنے بھائیوں کے لیے فائدہ مند۔ لہذا یہ موضوع ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی جانب توجہ رہے، اور بعض دفعہ جب خصوصاً کبھی دل چاہے، حتیٰ اگر شب قدر ہو، تو جہاں اور اعمال کی پلاننگ کرتے ہیں وہاں پر یہ پلاننگ کریں کہ اس شب قدر کو میں کس کے پرابلم کو سولو کر سکتا ہوں، اس شب قدر کو فون کر کے کس کو جاب دلا سکتا ہوں، اس شب قدر کو اگر کسی کے شادی کا پرابلم ہے تو میں اگر رشتہ کرا دوں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ شب قدر میں جو آپ تھوڑی دیر کے لیے اٹھے اور جا کے فون کیا اور کسی کو آپ نے پوچھا تو یہ آپ کی شب قدر ضائع ہو گئی۔ نہ بابا نہ، آپ کی شب قدر عام لوگوں سے زیادہ اہم ہو گئی، خصوصاً اگر کوئی شخص انتظار کر رہا تھا فون کا، آپ نے اس کو فون کر لیا اور اس نے سکون کا سانس لیا، کوئی ناراض تھا اس کو آپ نے راضی کر لیا، کسی کے پرابلم کو سولو کر دیا، تو یہ شب قدر کے یا عام دنوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ لہٰذا ائمہ علیہم السلام کی جب ولادت ہو اور شہادت ہو تو جہاں پر اور اعمال کے لیے فکر مند ہوں کہ مجلس کریں گے، ماتم کریں گے، نظر کریں گے، نیاز کریں گے، جشن ہوگا تو کپڑے پہنیں گے، خوشبو لگائیں گے، فلانے کام کریں گے، تو وہاں پر ایک دفعہ اس چیز کو ضرور سوچیں کہ ائمہ علیہم السلام کے چاہنے والوں کو کم سے کم ولادت یا شہادت کے دن ایک پلاننگ کریں کہ کسی نہ کسی کے پرابلم کو میں سولو کروں گا۔